ما اصاب من مصیبت، جو کوئی مصیبت تمہیں دنیا میں زمین میں پہنچتی ہے، الا باذن اللہ، تو وہ مصیبت اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مصیبت تمہیں آئی اور اللہ اس سے غافل ہے، اللہ کو معلوم نہیں، یا مصیبت دینے والا کوئی اور ہے اور سکھ دینے والا کوئی اور ہے، ایسا بھی نہیں۔ تو جو کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ ہی تمہارے اوپر اللہ کے اجازت اور حکم سے آتی ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت سے آتی ہے، اللہ ہی وہ مصیبت بھی تمہارے اوپر ڈالتا ہے، اور اگر تم اللہ کی طرف مڑو گے تو وہ مصیبت اللہ ہٹا بھی دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اپنے وشواس کو، اپنے ایمان کو اللہ پر بڑھا دے گا، کل من عند ربنا، کہ یہ ساری مصیبت، دکھ، تکلیف، اچھائی، برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ سے مانگے گا۔ اذا مسہ البأساء والضراء، ایک مومن کا معاملہ ہمیشہ خیر رہتا ہے کہ دکھ تکلیف پہنچی، فصبر، صبر کیا، سچے مالک سے دعا کیا، فلہ خیر، تو اس کے اندر اس میں خیر ہے۔ اور اگر اسے فارغ البالی ملی، سکھ ملا، دنیا میں نعمتیں ملی، اور شکر کیا، فشکر، اللہ کا مالک، سچے مالک اللہ کا شکر کیا، تو وہ معاملہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، خیر ہے۔ مومن کو دونوں معاملے میں اللہ نے خیر ہی رکھا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر اپنے ایمان اور وشواس کو رکھے گا، یہدی قلبہ، اس کے دل کو اللہ خوب ہدایت دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے اللہ کی اطاعت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے پیچھے چلنے سے، ان کے حکم کو ماننے سے اگر تم منہ موڑو گے، روگردانی کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو سن لو ہمارے رسول کی، وقت کے مرشد کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ تمہیں پہنچا دے اور کھول کر بتا دے، بیان کر دے، واضح کر دے، ایکسپلین کر دے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایسا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہوا اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ایمان لانے والوں کو، میرے گیانی اور ایمانی بندوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس پر وشواس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آگے کی ویڈیو میں سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم۔